اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful, the most gracious, the most merciful. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی رحم کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں رحم کر سکتا. جسے آپ اپنا سمجھتے ہیں وہ بھی رحم نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ مہربان ہے. انٹائرلی مرسیفل و اسپیشلی مرسیفل، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ درد ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما کر ان کے درد کو کیسے ریزولو کیا. ذرا سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے کیسے کہا قل اعوذ برب الناس، تم فرما دو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کے پناہ مانگتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں. Say, O prophet, I seek refuge in the love of humankind. میں اپنے رب کے پناہ میں آتا ہوں جو پوری دنیا کا پالن ہار ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے اگلی آیت میں مالک الناس، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں. لوگوں کا جو بادشاہ ہے، ہمارا بھی بادشاہ وہی ہے، آپ کا بھی بادشاہ وہی ہے، اور پورے دنیا کا بادشاہ وہی ہے. یہاں جو بھی بادشاہ ہے سب اسی کے بنائے ہوئے بادشاہ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ سب کا بادشاہ ہے. فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہیں نا کہ دا ماسٹر آف ہیومن کائنڈ، وہ پورے دنیا کا بادشاہ ہے، اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے الہ الناس، لوگوں کے معبود برحق کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی اس اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، اس اللہ کے سیکھ میں آتا ہوں جس اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا اور وہی معبود برحق ہے، اسی کی عبادت کی جائے اور کسی کی عبادت نہ کی جائے. دا گاڈ آف ہیومن کائنڈ، یعنی لوگوں کا معبود وہی ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من شر وسواس الخناس، from the evil of the lurking whisperer. فرماتا ہے کہ شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اے اللہ اس شیطان سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. میرے پیارے بھائی، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ ایک سانپ بشکل، ایک سانپ شیطان بنا ہوا ہے. شیطان ایک سانپ بنا ہوا ہے، معافی چاہوں گا، شیطان ایک سانپ بنا ہوا ہے. شیطان بشکل سانپ دل کے اوپر بیٹھ کر اسے اپنے زبان سے جب چاٹتا ہے تو انسان کو وسوسے آتے ہیں اور وہ پھنس جاتا ہے، کہیں پھنس جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگلی والی آیت میں الذی یوسوس فی صدور الناس، اے نبی کہہ دیجئے وہ whispers into the hearts of humankind، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میری پناہ میں آؤ گے، تم میری پناہ میں آ جاؤ. اللہ کے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی جس سورت کا نام ہے سورۃ الناس. سورۃ الناس
وہ سورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمائی کہ ہمارے محبوب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ساری کائنات قربان ہیں، ان پر یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمائی کہ ان کے دل کو راحت پہنچے اور انہیں سکون ملے، سکون پراپت ہو، یعنی پلیزر، انہیں پلیزر کا ریسیو ہو اور وہ خوش رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، فرماتا ہے میرا رب قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، Say, O Prophet, I seek refuge in the Lord of humankind. کہہ دو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پلیزر حاصل ہو اور سکون ملے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے مالک الناس، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں، دا ماسٹر آف ہیومن کائنڈ، جو ہیومن کائنڈ کا ماسٹر ہے، جو پورے انسانیت کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، دا گاڈ آف ہیومن کائنڈ، فرماتا میرا رب لوگوں کے معبود برحق کی پناہ مانگ لیجئے، اور جو بھی رب کے پناہ میں آ جائے گا نا، اس سے کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں، جو رب کی پناہ میں آ جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی پناہ میں ہی تھے۔ ہم لوگ تو بھٹکتے رہتے ہیں، کس کس کی پناہ مانگتے ہیں؟ ہم سب کو بھی چاہیے کہ رب کی پناہ مانگا کریں۔ من شر الوسواس الخناس، from the evil of the lurking whisperer، فرماتا ہے شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے، اگر اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شیطان بشکل سانپ دلوں پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنی زبان سے چاٹتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے انسان کہیں پھنسا جاتا ہے ان کی وسوسوں کی وجہ سے، کہیں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہیں برائیاں کرتا نظر آتا ہے، کہیں لوٹ مار کرتا نظر آتا ہے، کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور یہ وسوسے کو ریسیو کر لیتے ہیں، اور جب ریسیو کر لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر برے کام تو ہونے ہی ہے۔ اس لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کیجئے۔ کبھی بھی آپ کو لگے کہ ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں تو پڑھا کریے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، I seek refuge، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، ڈیول ریجیکٹڈ سے۔ تو اللہ کی جب پناہ مانگ لیں گے دوست تو انشاءاللہ العزیز برائیوں سے بھی بچتے نظر آئیں گے۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ whisper into the hearts of humankind، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور ان وسوسوں سے ہمیں بچنا ہے۔ من الجنۃ والناس، from among jinn and humankind، یہ دونوں کبھی کبھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، مسلمان مطلب انسان بھی اور جنات بھی۔ جب جنات پریشان کرتے ہیں تو بھی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور جنات کسی پر حلول کرنے کے بعد پھر انسان کی شکل میں پریشان کرتے ہیں تب بھی پریشانی آتی ہے۔ تو ان دونوں سے بچنے کے لیے یہ سورت پڑھا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آپ اچھے ٹریک پر، اچھے راستے پر آ جائیں گے، وہ راستہ، وہ ٹریک جو پیراڈائز کی طرف جاتی ہے، جو جنت کی طرف جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہ تو قل اعوذ برب الناس کی میں ترجمہ کر رہا تھا، ٹرانسلیٹ کر رہا تھا، جس کو آپ نے ابھی سنا۔ تو کیا یہ سورت نماز میں پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل پڑھیں، پڑھنا ہی چاہیے یار، آخری سورت ہے، نماز میں پڑھیں، نماز ہو جائے گی۔ دیکھیں معنی کچھ بھی ہو قرآن کا، لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ اور نماز بھی پڑھیں گے تو پناہ بھی مانگتے نظر آئیں گے آپ اللہ کی پناہ میں آئیں گے اور شیطان سے دور جائیں گے، اور جو شیطان سے دور ہو گیا اس کے چہرے پہ نور ہو گیا۔
اور جو شیطان سے قریب ہوا وہ بہت مجبور ہو گیا۔ میرے پیارے بھائی، آج تو قرآن مقدس بہت ہی کم لوگ پڑھے لکھے ملتے ہیں، اور اگر مل گئے تو بہت خطرناک ملیں گے۔ میں بحیثیت امام بولتا ہوں کہ میں تقریباً بہت دنوں سے امامت کرتا ہوں، اور امامت کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بھی اس لائن میں ایسے ہیں کہ ان کا بھی قرآن تھوڑا سا ایسے ویسے ہے۔ مطلب دیکھیے، منصب، جس منصب پر آپ جائیں اس منصب کو سمجھ کے جائیں کہ اس منصب پر کرنا کیا ہے۔ اگر اس منصب پر آپ سے قرآن کی خواہش کی جا رہی تو قرآن پڑھیں، اچھا قرآن پڑھیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمازی بھی کچھ ایسے آپ کو الٹرنیٹ ملیں گے کہ بس خیر کریں، نہ ان کا پیر لگ رہا ہوتا ہے، نہ ان کی نمازیں صحیح ڈھنگ سے ادا ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دھنا سیٹھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور 30 مار خان سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میں نہیں تو کون بے، وہی والا معاملہ ہے کہ میں نہیں تو کون، یعنی ان کو لگتا ہے میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائی، اپنا کشکول، اپنا پیالہ ہمیشہ خالی رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس پیالے میں کوئی زمزم کا پانی ضرور ڈال جائے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو علم سے خالی سمجھیں گے، یعنی یہ سمجھیں گے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، تو نہ آپ پوچھیں گے، اور اپنے آپ کو آپ بڑے 30 مار خان بننے کی کوشش کریں گے تو آپ کہاں سے پوچھیں گے؟ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اس لیے چاہیے کہ علم والوں کے ساتھ رہیں، علم سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ تمامی ناظرین سے گزارش ہے، اگر میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لے کر آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور اسے خوب شیئر کریں، اور جس ٹاپک پر آپ کو بیان چاہیے اس ٹاپک کو کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیج دیں، انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک پر بیان بھی ہو جائے گا، اور اگر آپ کے اسلامک سوالات ہیں تو وہ بھی اپنا کوسچن کریں، انشاءاللہ العزیز کا بیسٹ آنسر اسلام کے دائرے میں رہ کر دیا جائے گا۔ اور اچھی باتوں کا شیئر کرنا صدقہ ہے۔